ہے مظاہر علی نقوی نے بھی کل استعفیٰ دے دیا تھا، اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کا مطلب ہے کہ ایک سموتھ سیلنگ نہیں ہے، اور وہاں پہ پہلے بھی یہ گروپنگ کی صورت بنی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اب یہ مظاہر علی نقوی کی تو بات آتی ہے کہ جی ان کے اوپر کچھ چارجز تھے، سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا میٹر چل رہا تھا جی اور اس میں ایک موقع کے اوپر شوکس نوٹس کے اوپر استعفیٰ اعجاز الحسن صاحب نے بھی وہاں اس کو آبجیکٹ کیا تھا کہ دوبارہ ان کی جب ٹرن ڈاؤن کی تھی. لیکن کوشچن یہ ہے کہ جسٹس اعجاز الحسن جو ہے ہی واز ٹو بی ایلیویٹڈ ایز چیف جسٹس سپریم کورٹ 24 اکتوبر دس ایئر. جی تو ایسی اسٹیج کے اوپر ان کا استعفیٰ دینا جو ہے بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بہت سم تھنگ کلیئرنگ از گوئنگ آن ان دی سپریم کورٹ، اور وہ حقائق جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے. اور یہ بڑی ہر لحاظ سے پاکستان کے لیے، جہاں پاکستان اتنی بڑی کرائسس میں پھنسا ہوا ہے، جہاں پہ اکنامک کرائسس ہیں، پولیٹیکل کرائسس ہیں، اور اس کے کانسٹیٹیوشن کرائسس ہیں، اور وہاں پہ یہ جوڈیشل کرائسس کا یہ سپریم کورٹ میں ایسا ہونا یہ بہت ہی زیادہ جو ہے خطرے کی بات ہے. اور اس میں اس کو بہت احتیاط سے ہی ٹیک اپ کرنا ہوگا. اور جب تک حقائق سامنے نہیں آتے ہیں، میں اس حیثیت میں نہیں ہوں کہ کوئی اپنے کمنٹ دے سکوں، لیکن یہ بات تو مترشح ہے یہ ان تمام حالات سے جو پچھلے کچھ عرصے سے چل رہے ہیں کہ وہاں بڑی واضح گروپنگ تھی، اور ان کو جگہ جگہ پہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ان کو اگنور کر رہے تھے. حالانکہ وہ جو کمیٹی فارم کی ہے جو امینڈڈ لا کے اندر سپریم کورٹ رولز میں، وہ ان کے اس میں وہ شامل تھے، لیکن ان کو اکثر جو ہے شامل نہیں کیا جا رہا تھا. اور ان کا ایک دو دفعہ انہوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، انہوں نے ریٹن ایک ان کو لکھ کے بھی بھیجا تھا اس سلسلے میں کہ ان کو اگنور کیا جاتا ہے. تو اس لیے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایسا پاکستان میں کبھی ہوا نہیں ہے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اور ہماری جو مشکلات جو پاکستان جن میں گھرا ہوا ہے ان میں یہ اضافہ ہو گیا. مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. احمد اویس صاحب، آپ نے کہا کہ سینیورٹی میں تیسرا نمبر تھا اور اکتوبر میں وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی بننے جا رہے تھے. آپ نے یہ بھی بات کی کہ سم تھنگ از گوئنگ آن ان دا سپریم کورٹ، اکنامک کرائسس ہیں، پولیٹیکل کرائسس ہیں، کانسٹیٹیوشنل اور جوڈیشل کرائسس جو ہیں یہ اب ایک سب سے بڑا المیہ نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا. آپ کا تجزیہ لینا چاہیں گے، آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ سر دیکھیں اگر اختلاف ہے ان کا چیف جسٹس صاحب سے بھی تو وہ چیز ایک حسن بھی ہوتا ہے، اس کو دور بھی کیا جا سکتا ہے. مزید آپ کیا دیکھ رہے ہیں، ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اتنا پریشر تھا کہ اکتوبر میں ایک چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں وہ، اور ان کی جانب سے آج استعفیٰ دے دیا جاتا ہے؟ میرے خیال میں یہ اختلاف کے سے آگے ہے. یہ بات جو ہے وہ اختلاف کے حد تک تو یہ ججز کے اندر فیصلوں کے اندر اختلاف ہونا تو ایک ہیلدی سائن ہے جی، کہ ضروری نہیں کہ تمام اگر 5 جج بیٹھے ہیں یا 3 ججز بیٹھے ہوئے ہیں یا 2 ججز بیٹھے ہیں یا پورا بورڈ بیٹھا ہوا ہے تو اور تمام کے تمام جج ایک ہی فیصلے کے اوپر ہاں کر دیں. ججز ہمیشہ اختلافی نوٹ بھی لکھتے ہیں اور ڈسینٹنگ نوٹ بھی ان کے آتے ہیں، اور یہ ہیلدی سائن ہوتا ہے. لیکن یہ اختلاف سے بڑھ کے کوئی چیز ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسی کانسپریسی جو شاید بعد میں سامنے آئے، کوئی ایسی بات جہاں پہ اعجاز الحسن جسٹس اعجاز الحسن جو بڑے ہی دھیمے مزاج کے اور بہت ہی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے اور کمپٹنس کے لحاظ سے میں ان کو بہت اعلیٰ درجے کا جج قرار دیتا ہوں. جی، ہمیشہ ان کے بہت اچھے فیصلے اور بڑے تدبر اور تحمل کے ساتھ وہ کیسز کو سننا اور ان کا فیصلہ کرنا، ان کی طرف سے یہ ایک انتہائی قدم اٹھانا جو ہے یہ اٹ سیلف یہ ہے puts lot of question to be answered later on. ابھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ شاید کسی ایسی سچویشن کے اندر ان کو بھی شاید ملوث کیا جا رہا ہو، اور انہوں نے یہ محسوس کیا ہو کہ کوئی بات ان کی تزلیل کا باعث بنے اور وہ مستعفی ہو گئے ہیں. لیکن ابھی فی الحال یہ بات جو ہے یہ ایک کسی مفروضے کی بنیاد پہ بھی ایسی بات کی نہیں جا سکتی.
مفروضے کی بنیاد پر ایسی بات کی نہیں جا سکتی. آپ نے کہا کہ یہ اختلاف سے بڑھ کر کچھ ہے, جو بھی چیز ہے وقت کے ساتھ سامنے آ جائے گی اور کوئی کانسپریسی بھی ہو سکتی ہے. احمد اویس صاحب اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, آپ ماہر قانون ہیں. خالد جمیل صاحب کی جانب جائیں گے. خالد جمیل,